ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے خبر دو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ 1000 برس پہلے کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے، اس جہان کے ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے جو کہ تم گنتے ہو، اور وہ میرا نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کی بزرگ الہی کا مشاہدہ کرتا، تسبیح و طواف اور سجدے میں مصروف رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور مصطفیٰ نے 2000 برس تاکال میں تجردی میں خدا کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، اور تیسری قسم سے بحشت کو پیدا کیا، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم اور عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تو میرے تئیں پیدا کیا کہ میں اس کا رسول ہوں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں ہرگز پیدا نہ کرتا زمین و آسمان کو اگر اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا۔ حضرت نے فرمایا میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا کہ قلم کو ساکھ عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لکھا لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی کہ یا رب العالمین تو بے آخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام کس بزرگ کا ہے؟ پس آواز آئی یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب حکم ہوا ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد رسول اللہ لکھا، تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے 700 برس کی راہ ہے، ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس میں سما جائے، جیسا کہ ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہو۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تخت و شراع میں پہنچے ہوئے، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاویں تو ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا کہ ان کا عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتو، میں نے تم کو ہفتے آسمان اور زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دے دیا ہے، بس اب عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو نہ اٹھا سکے اور عاجز رہے، پھر ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھو۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں، حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ بہت بڑا ہے، اور توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے نہیں ہے، اور ایسا اللہ کہ بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو انہوں نے عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی کہ اس تسبیح سے بحشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش کے تسبیح پڑھیں اور طواف کریں، مومن بندوں کے لیے معافی مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اٹھا رہے ہیں اس عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تیار کیا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا۔ حکم ہوا ہم کو، لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کے، اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں، قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ جو راضی ہے میری قضا پر، اور صابر ہے میری بلاؤں پر، اور شاکر ہے میری نعمتوں پر، تو جو میں نے مقدر کی ہیں پس شامل کروں گا اس کو صدیقوں میں۔ اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر، اور صابر نہ ہو بلاؤں پر، اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، تو وہ نکل جائے تخت سما سے میرے بعد۔ اور اس لکھنے کے بعد لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں ہے، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تبدیلی نہ ہوگی مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر مروارید کو حکم ہوا، یعنی اے مروارید پھیل جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کشادہ ہوئی کرسی اس کے برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ مروارید کا تھا، بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے، اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہیبت سے پانی ہو گیا، اور اس کے بعد سواد بور جنوب شمال ان 4 بات کو پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اور ہر 4 گوشے پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہوا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارا کر کے، 1 پارا سے پانی، 1 پارا سے تانبا، 1 پارا سے لوہا، 1 پارا سے چاندی، اور 1 پارا سے مروارید، اور 1 پارا سے یاقوت سرخ پیدا کیا۔ اور اس پانی سے آسمان اول، اور 1 پارا سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور 1 پارا سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور 1 پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور 1 پارا سے سونے کا 5واں آسمان، اور 1 پارا مروارید سے 6واں آسمان، اور 1 پارا یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا۔ اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا، اور اسی جگہ پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کو حکم دیا کہ 4 گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا 1 دانہ مروارید سے۔ کہا مروارید کس سے؟ فرمایا تاریکی سے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوکاف سے۔ کہا کوکاف کس سے بنا؟ فرمایا زمرد سبز سے، اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتو سے ہے۔ کہا یا رسول اللہ اور بلندی کوکاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ ہے، اور گردا گرد اس قدر ہے۔ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے، اور اس پارا کوکاف کے کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی۔ بعد اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہیں، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ آدم اس تسبیح سے پیدا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ اور اس طرف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک عہدۂ درازی اس کی 2000 برس کی راہ ہے اور یہ سارے عالم اس کے حلقے میں ہے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا 7ویں زمین پر فرشتے ہیں سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان ہے، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری زمین کیا ہے؟ فرمایا ایک گائے ہے تیسری زمین پر، اور وہ ایسی ہے کہ اس کے 4000 سینگ ہیں، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فیصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہے۔ پھر پوچھا وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی کے مورائے پشت پر، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور عمق اور گہرائی اس پانی کے 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ پانی ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا قدرت خدا سے معلق، اور قدرت اس کی بے پایاں ہے، ذات و صفات اس کی منزہ ہے، نقصان اور زوال سے کہا سچ ہے یا رسول اللہ۔ روایت عبداللہ ابن عباس کہ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے، وہ تسبیح کرتے ہیں، اگر اس سے وہ ایک لمحہ بھی غافل ہوتے ہیں تو وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی شکل گائے کسی ہے، بعض کی صورت سانپ کسی ہے، بعض کی صورت گدھ کی، اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے، اور سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔